اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ والدین کے حقوق قرآن کی روشنی میں، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہوں نہ کہو، ورنہ انہیں چھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دل سے، اور عرض کرے کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے تجھے چھٹپن میں پالا۔ آیت کریم میں پروردگار دو عالم نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا ہے، خاص کر جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں پر بڑھاپا آ جائے اور ان کے اعضاء کمزور ہو جائیں اور چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہے، جیسے بچپن میں تیرے اندر طاقت و قوت نہ تھی، اور ان کے لیے ایسا کوئی کلمہ نہ نکالنا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کو ناگوار ہو، اور جب ان سے گفتگو کرنا تو حسن ادب کو محفوظ رکھنا، آداب و القاب سے ہی انہیں خطاب کرنا، اور نرمی و تواضع سے پیش آنا، اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرنا۔ انہوں نے تیری مجبوریوں کے وقت تجھے محبت سے پالا، اور جو چیزیں تمہیں چاہیے تھی اسے لا کر پیش کیا تھا۔ اب جو چیزیں انہیں درکار ہو ان کے لیے لانے میں کوتاہی نہ کر، اور نہ ان پر خرچ کرنے میں زری کر۔ دنیاوی بہتر سلوک اور خدمت کرنے میں جس قدر بھی مبالغہ کیا جائے والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ اے اللہ، میری خدمتیں ان کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کرتا کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا جائز ہے اور اسے فائدہ پہنچانے والی ہے۔ مردوں کے احصال ثواب میں بھی ان کے لیے دعا رحمت ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے یہ آیت اصل ہے۔ والدین کا کافر ہو تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کرے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی راضی ہے اور ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ والدین کافر ماں بردار جہنم میں نہ جائیں، اور ان کافر فرمان کچھ بھی عمل کرے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا۔ اور ہم نے نبی اسرائیل سے عہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہ معائنہ ہے کہ ایسے کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف ہو، اور اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت میں زری نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس رہے۔ مثلا اگر والدین اپنے خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑ دیں، ان کی خدمت نوافل سے مقدم ہے۔ واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، رفتار و گفتار میں نشکت و برخاست میں ادب لازم جانے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفتہ وار ان کی قبر زیارت کرے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کی
عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہو تو ان کی نرمی سے صلاح دیں، اہدیہ حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ اچھی بات سے مراد نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس طرح تاکید اور حکم فرماتا ہے اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے والدہ کی تکلیف کو یاد لا کر احسان کا حکم فرمایا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے ادار اسے اٹھانے پر اٹھائے پھرنا اور اس کی دودھ چڑھانا 30 مہینے میں ہے۔